السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد، میرے تمام دینی اور اسلامی بھائیوں، آج ہمارا یہ 10واں پارٹ ہے. رمضان کے مبارک مہینے میں یہ جو ہمارا کرمک پاٹھیہ کرم سلسلہ وار درس چل رہا ہے، اس کی آج 10ویں کڑی ہے. کل کے پارٹ میں ہم نے یہ سیکھا کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے سنرکشک، گارجین، ذمہ دار اور نگراں بنایا ہے، اور کمانے، کھلانے، اپنے بیوی کی ہر ایک ضرورت کو پورا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کی ہر ایک آوشکتا کو پورا کرے. تو بیوی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے پتی کا آدر سمان کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کے ساتھ ہمیشہ بات وواد نہ کرے، تو میں نہ کرے، بلکہ اللہ نے اس کو ایک مقام دیا. ایسا میں نے کل بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورتوں کے لیے ہوتا کہ وہ اپنے پتی کا، اپنے شوہر کا وہ سجدہ کریں. لیکن اسلام میں کوئی بھی سجدہ، چاہے سجدہ تعظیمی ہے، چاہے سجدہ تعبدی ہے، چاہے وہ عبادت کے لیے ہے، چاہے ان کے آدر اور سمان کے لیے، کسی کے لیے بھی کوئی سجدہ جائز نہیں ہے. سجدہ صرف اللہ کے لیے، یہ ماتھا صرف ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کبھی بھی کسی کے سامنے ہرگز نہیں جھکانا. یہ اسلام کی اور ایک مسلمان کی شان ہے. میرے بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی آگیا کا پالن کرے، اس کے آدیش کا النگھن نہ کرے، یہاں تک کہ وہ نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی ہے بغیر شوہر کی اجازت کے. یہ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کا روزہ تو رکھے گی، اس میں شوہر کی اجازت ضرورت نہیں، کیونکہ یہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اسلام کا ایک رکن ہے، ایک آدھار ہے، ایک استمبھ ہے، ایک پلر ہے. لیکن اگر وہ کوئی نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے اور اس کا شوہر، اس کا پتی اس کے گھر میں ہے تو اس سے آگیا لینا ضروری ہے، اس کی انومتی، اس کی اجازت ضروری ہے. اگر وہ اجازت نہیں دیتا، اگر وہ سویکرتی نہیں دیتا تو پھر وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ. کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نفلی روزہ رکھے اور اس کا شوہر گھر میں موجود ہو. ہاں، اس کی اجازت سے وہ رکھ سکتی ہے. اگر وہ اجازت دے رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، اگر وہ کہتا ہے نہیں رکھنا روزہ تو نہیں رکھ سکتی. لیکن شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ منع نہ کرے بلا ضرورت. روزہ اچھی بات ہے، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، رکھنا چاہیے عورتوں کو. اور فرمایا وَلَا تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور اپنے گھر میں کسی کو آنے کی اجازت نہ دے الا یہ کہ اس کا شوہر انومتی دے دے، اجازت دے دے. اگر اس کو تو آ سکتا نہیں، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اپنے شوہر کے آگیا کے برد کسی اور کو اپنے گھر میں نہ آنے دے. یعنی اگر اس کا شوہر نہیں چاہتا کسی کو میرے گھر میں آئے تو عورت بھی ہرگز اس کو اپنے گھر میں نہ آنے دے، کسی بھی ایسے انسان کو. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مرد کو سنرکشک بنایا ہے، نگراں اور گارجین بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ ہوشیار ہوتا ہے، زیادہ عقل مند ہوتا ہے، زیادہ بدھیمانی سے کام لیتا ہے، اور عورتیں جیسا کہتے ہیں کہ ناقص العقل ہوتی ہیں. تو ایک مرد وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اب وہ اپنی زندگی کی کشتی کو کس طرح سے چلائے گا. ایک کشتی کا کھیوانہار ہوتا ہے، ناؤ چلانے والا، وہ کتنا ماہر ہوتا ہے کہ سیلاب آتا ہے، باڑھ خوبتے جائے، پھر بھی جو ہے اس میں کشتی کو آسانی سے لے جا کے پار کر لیتا ہے. تو جیون کے مجدھار میں اگر جیون میں کبھی بھی ایسا آ گیا، بھنور آ گیا، کوئی بھی آ گیا، تو اس شوہر کی ذمہ داری ہے کہ کیسے جو ہے ایک عقل مند، بدھیمان، ہوشیار اگر شوہر ہے تو وہ گاڑی کو آگے نکال لے کے چلا جائے گا، اپنی گاڑی کو جو ہے آگے نکال لے جائے گا. اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ پھنسا دے گا، وہ پھنس جائے گا، پھر ان کی زندگی جو ہے برباد ہو جائے گی. تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کیسے آگے بڑھے، جو بھی طریقہ مناسب ہو اپنا کر کے بیوی کو کیسے صحیح راستے پر لانا ہے، اور کس کی غلطی ہے گھر میں، کس کی کمی ہے، تو اسلامی طریقے پہ اس کو حل کرنے کی آدمی کوشش کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کا اور دھیان دے وہ مرد کہ عورتیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ سب سے ٹیڑھی پسلی سے تو پیدا ہوئی ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کر دیا، اگر سیدھا کریں گے تو ٹوٹ جائیں گی.
ہڈی ہے، ہڈی ٹوٹ ہی جائے گی اگر سیدھا کریں گے تو. اور یہ فتنہ بھی ہے، آزمائش، بہت بڑی آزمائش ہے. فتنہ کا بہت سارا معنی ہوتا ہے. اس کا فتنہ کا مطلب اپدرو بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے، آزمائش بھی ہے، اور اپنی طرف مائل کرنے والی چیز، پرلوبھن یا آکرشت کرنے والی چیز، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اور عورتیں یہ ہیں، مردوں کے لیے فتنہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة ہی اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد کوئی بھی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو زیادہ نقصان دہ ہو، زیادہ چھتی دینے والا ہو، نقصان دینے والا ہو مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں، عورتوں سے. یعنی عورتیں یہ مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے اس دور میں. یہ سب لوگ اس میں، اگر ہماری پتنی صحیح نہیں ہے، اگر اس کا چرتر، اس کا بانی ویوہار صحیح نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے، اس کے ماتا پتا نے اگر اس کا اچھے سے پالن پوشن نہیں کیا، اس کی تربیت اور پرشکشن اچھے طریقے سے نہیں کی، تو وہ کیا جا کے اپنا گھر بنائے گی؟ سسرال میں جائے گی، پورے سسرال کو بھی خراب کر دے گی. اس وجہ سے بچپن ہی سے بچوں کو صحیح راستے پر لگانا چاہیے، صحیح طریقہ سکھانا چاہیے، خصوصاً لڑکیوں کو، کیونکہ وہ پورے گھر کو بناتی ہیں اور سنوارتی ہیں. تو یہاں پہ مردوں کو خصوصاً دھیان دینا چاہیے. خاص طور سے اگر ہم ایک پتا ہیں تو اپنی بیٹی کا ہمیں کیسے خیال رکھنا ہے، ہم اس کی تربیت کیسے اچھے طریقے سے کریں کہ وہ اچھی بنے، آگے چل کر کے جو ہے اچھی بنے اور ماحول کو اچھا بنائے. اگر ہم پتی ہیں تو ہماری پتنی کیسے اچھی بنے گی، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، وہ گھر کو سدھار کے رکھے گی، ملا کے رکھے گی، اس کا بھی ہم دھیان دیں. اور اگر بیٹے ہیں تو اگر ہمارے ماں باپ ہیں اگر کسی غلط راستے پر جا رہے ہیں تو ان کو بھی ہم صحیح طریقے پہ لگانے کی کوشش کریں. جن کو جتنا حق ہے اس طرح سے حق دیں، جس سے جیسا بات کرنے کا طریقہ ہے ویسے ہم ان سے بات کریں. جن کا جتنا ادب اور لحاظ ہے اتنا ان کے ساتھ ویسے ادب اور لحاظ کریں، اور ان کے ساتھ ویسے ہی ہم پیش آئیں اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کریں. بشرطے کہ فتنہ سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم ان کے اندر اس طرح سے نہ مائل ہو جائیں. یا آج کل بہت سارا معاملہ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ شادی ہوتی ہے، اب یہ شوہر جو ہے اپنی بیوی پر اس طرح فدا ہوتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. ایک لڑکا لڑکی کے اوپر اس طرح سے فدا ہو گیا، اس کے اوپر دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کو بھول جاتا ہے، بھائی بہن کو بھول جاتا ہے. نہیں بھائی، سب کو آپ کو حق دینا ہے. جس کا جتنا حق ہے، پتنی کا حق زیادہ ہے آپ زیادہ حق دیجئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق کو نہ بھولیے، دوسرے کے جو ادھیکار ہیں اس کو بھی مت بھولیے. جو بھی ہیں سب کا حق ہمیں دینا ہے، اور سب سے بڑا حق ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کا ہے. اللہ کے حق کو بھی پورا کرنا. یہ نہیں کہ شادی سے پہلے نماز پڑھتے تھے اور شادی ہو گئی تو نماز ہی چھوڑ دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرماتا ہے، قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. میرے بھائیو، آپ اس آیت پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 لوگوں کا ذکر کیا ہے. 8 لوگوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے اس میں کیا ہے. سب سے پہلے کیا ہے؟ قل ان کان آباؤکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے پتا، تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے سنتان، تمہارے بیٹا بیٹی، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیوی، تمہاری پتنی، و عشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار، ناطے دار، و اموال اقترفتموها اور وہ مال اور دولت جس کو تو نے جمع کیا ہے، جسے تو نے کمایا ہے، کما کے اکٹھا کیا ہے، اپنے گھر میں جمع کیا ہے. و تجارت تخشون کسادها اور وہ بیپار جس میں گھاٹا یا کمی ہونے کا تمہیں ڈر ہے، تمہیں بھے ہے کہ اس میں تمہیں چھتی یا گھاٹا ہو جائے گا. ومساکن ترضونها اور ایسے گھر جس سے تم بہت خوش ہوتے ہو، جو تمہیں اچھا لگتا ہے. تمہارا گھر، تمہارا جو کچھ تم نے بنایا ہے، بھون، گھر، اپنا سب کچھ جو تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے،
احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کے مارگ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیری ہے تم کو؟ یہ تمہیں زیادہ محبوب ہے؟ یہ 8 چیزیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بھائی بہن، بیوی، رشتہ دار، مال جو ہم نے جمع کیا، جس تجارت میں ہم لگے ہوئے ہیں، جو گھر ہم نے بنا لیا ہے، کیا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ پیری ہیں ہمیں؟ کیا تمہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے مارگ میں جہاد کرنے سے، دھرم یدھ سے زیادہ پیری ہیں؟ یعنی تم ان کو پراتھمکتا دے رہے ہو، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں تم ان سے زیادہ محبت کر رہے ہو۔ سنو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو تم انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، اللہ کی سزا کا انتظار کرو پھر، اور کوئی تمہارے لیے چارہ نہیں۔ اللہ کا سزا، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اسی وجہ سے سب سے پہلے پراتھمکتا ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دینا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی بال بچوں میں اتنا مگن ہو جائے، ایک بچہ کھیتی باڑی میں اتنا مگن ہو جائے، ایک آدمی نے گھر بنا لیا خوب سندر تو اسی میں صوفے پر سو جائے اور نماز چھوڑ دے، گھر کے کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ ادھر اذان ہو رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، رمضان کے روزے چھوڑ دے کھیتی باڑی کرنے میں۔ ایسا انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ محبت ہم ان سے بھی کریں، مایا ان سے بھی کریں، کیونکہ یہ دنیاوی چیز ہے ہمارے لیے، اللہ نے اس میں ہمارے لیے مایا محبت کی چیز رکھی، ہمارے فائدے کی رکھی ہے۔ ہم مال کمائیں، گھر بنائیں، بال بچوں سے محبت کریں، گھر والوں سے محبت کریں، لیکن پراتھمکتا ہمیں، ترجیح ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو دینی پڑے گی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ہمیں ترجیح دینی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ آگیاکاری کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، ان کو کبھی بھی مارگ درشن اور پتھ پردرشن نہیں کرتا۔ جو انکار کرنے والے ہیں، جو آگیا کا النگھن کرنے والے ہیں، جو آدیش کے ورد کام کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس آیت پہ ہم غور کریں، یہاں بھی عورتوں کا ذکر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ عورتوں کے محبت میں، مایا میں پڑھ کے بہت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور دوسری طرف جو دنیا کی عورتیں ہیں وہ امریکہ، یورپ کے سبھیتا کو دیکھ کے، ان کے تہذیب کو دیکھ کے یہ لوگ بھی اپنا روپ اسی طرح بنا رہی ہیں، ادھنگ ہو کر کے راستے میں چلتی ہیں، پتلا اور باریک کپڑا پہنتی ہیں، کبھی کبھی اتنا چھوٹا کپڑا پہنتی ہیں کہ جسم کا کچھ حصہ ویسے ہی دکھائی دیتا ہے۔ یہ سب فتنہ ہے میرے بھائی، سب فتنہ ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے درشٹی کو نینترن میں کر کے اپنی نگاہ کو نیچے رکھ کے چلیں، اور ایسی عورتوں کو بھی سنبھل جانا چاہیے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایسی عورتیں سورگ میں جانے کی بات تو دور ہے، ایسی عورتوں کے لیے جنت میں جانے کی بات تو دور ہے، یہ لوگ جنت کا خوشبو بھی نہیں پائیں گے، یہ لوگ جنت کا سگندھ بھی نہیں پائیں گے۔ ایسی عورتیں میرے بھائیوں بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے، خصوصاً ہمارے یہاں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام دھرم نے پردہ کا ایک بہت ہی بہترین ودھان رکھا ہے۔ پردہ سے فتنہ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے۔ بلاत्कार، دراچار، اتیاچار، بے-وچار، ان ساری چیزوں پر آدمی نینترن اور کنٹرول کر سکتا ہے، قابو میں کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ پردے کی بات چیت انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ تو آج کے اس درس کا خلاصہ یہی ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، چاہے وہ بیوی کے شکل میں ہو اور چاہے وہ دوسری عورتوں کی شکل میں ہو۔ اگر اچھی ہے تو گھر اچھا بنے گا، ماحول اچھا بنے گا، سماج اچھا بنے گا، سب کچھ اچھا ہوگا، اور اگر بری ہو گئی تو سب کچھ برا ہو گیا۔ لڑائی جھگڑے کی وجہ اسی سے بنتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اگر گارجین ہیں تو ہم سب کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور جو ہماری ماں باپ، بہنیں اور دوسری مہیلائیں ہیں ان کو بھی اس بات کو دھیان دینا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنے شریر اور اپنے جسم کی نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی جو ہے وہ لوگ اس کا پرشکشن جو ہے اس کی نمائش وہ نہ کریں، اس کو نہ دکھلائیں لوگوں کو، بلکہ اپنی کنٹرول میں رکھیں اور اپنے آپ کو پردہ میں رکھیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ پردہ میں رکھنے کی کوشش کریں، تب انشاءاللہ جو ہے ماحول اچھا بنے گا، سب کچھ اچھا بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی فتنہ سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔